السلام علیکم۔ نون لیگ میں اختلافات جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام ایف کے جو رہنما ہیں، سینیٹر بھی ہے، ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، بڑے سیاستدان ہیں۔ اچھا، یہ وہ سیاستدان ہیں جن کے حوالے سے عمران خان کے دور میں یہ خبر مشہور کی گئی کہ جناب یہ تو افغانی ہے اور یہ اس وقت پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات، اس وقت یہ خبر پہلی مرتبہ ہمیں پتہ چلی، انکشاف ہوا، حافظ حمداللہ نے کہا کہ بھائی میں کیسا افغانی ہوں کہ میرا بیٹا اس وقت پاکستان فوج کی کیڈٹ اکیڈمی میں ہے۔ بڑی افسوسناک خبر تھی کہ ایک شخص کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا، اور اس پروپیگنڈے میں پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ملوث تھی۔ حافظ حمداللہ صاحب بڑے دھڑلے کے ساتھ میڈیا پر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک اچھے اسپیکر ہے، چاہے وہ خاتون اینکر ہو یا مرد اینکر ہو، ان کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ فٹ ہو جاتے ہیں، بڑی زبردست دھڑلے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا کہ جناب ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگلا صدر پاکستان بنائیں گے، اللہ کرے ان کا یہ بیان، ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ ویسے مولانا فضل الرحمان کی پہلے کوئی خاص خواہش نہیں ہوا کرتی تھی صدر پاکستان بننے کی، ان کی بس یہی خواہش تھی کہ ایک دو وزارتیں ہر حکومت میں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ملتی رہے۔ البتہ عمران خان کی حکومت میں جو 3 سال تھے، وہاں پر ان کو کوئی اس طرح کا عہدہ نہیں مل سکا، اور ان کو دکھ بھی تھا۔ پھر جب عارف علوی صاحب صدر پاکستان بن رہے تھے، اس وقت بھی ان کے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، البتہ ان کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب حکومت بنائیں گے، ویسے بنانے جا رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے حکومت بنانے کی، ان کی حکومت بن چکی ہے، الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایز سچ۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئر صدر پاکستان بنا دینا چاہیے، عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ وسیع تجربہ رکھتے ہیں، سیاسی تجربہ، اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری اہم چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ، جو نون لیگ کی ترجمان بھی ہے، نون لیگ کے دور اقتدار میں جو 16 سال گزرے، اس میں وزیر اطلاعات و نشریات بھی تھی، ہر وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اٹیچ بھی رہتی ہے۔ ایون مریم نواز صاحبہ جب روتی ہے تو مریم اورنگزیب صاحبہ روتی ہے، جب مریم نواز صاحبہ فٹ بال کھیلتی ہے تو مریم اورنگزیب صاحبہ کیچ کرتی ہے، جب مریم نواز صاحبہ پیارے خوبصورت کپڑے پہنتی شادی بیاہ میں جاتی ہے تو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ان کو فالو کرتی ہے۔ یعنی وہ مریم اورنگزیب صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو بہت زبردست طریقے سے فالو کرتی ہے، ہر وقت ٹویٹر پر، میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہے۔ ایون جو 16 ماہ کی حکومت رہی مسلم لیگ نون کی اور باقی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ حکومت تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز 2 سے 3 ٹی وی پروگرام میں بھی مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوتی تھی اور اپنی پارٹی کو، اور پارٹی سے زیادہ مریم نواز کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، یعنی شریف خاندان کو ڈیفینڈ کرتی تھی۔ دانیال عزیز صاحب نون لیگ کے ایک بڑے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ایم این اے رہ چکے ہیں، انہوں نے کل انٹرویو دیا جیو پر نیا پاکستان میں، اور اس انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے ان کا کوئی کام نہیں ہے، صرف روزانہ ٹی وی پر آ کر بھاشن دے دیتی ہے، ایک دن میں 40 پریس کانفرنسز کر کے چلی جاتی ہے، ان کی کسی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ احسن اقبال پر انہوں نے تنقید کی کہ احسن اقبال نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں اب سامنے آنا شروع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز سچ نون لیگ کو الیکشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میں جو بڑے ہیں ان سے صدا کروں گا کہ آپ الیکشن مت کروائیں، نواز شریف آ گئے اور ان کو وزیر اعظم بنا دیں۔ اچھا، نون لیگ والے بھی کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نواز شریف تا حیات یا 5 سال کے وزیر اعظم ہوں گے، 2-3 سال بعد اس طرح ہی نواز شریف کو ذلیل کر کے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، سر جس طرح عمران خان کو ذلیل کیا گیا، جس طرح اس سے پہلے نواز شریف کو ذلیل کیا گیا، جس طرح اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو ذلیل کیا گیا۔ تو یہ چند کریکٹرز ہیں، کارٹونز ہیں، اور ڈائریکٹر ایک ہی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر وہی ہے، ڈائریکٹر کی سوچ، اس پروڈیوسر کی سوچ ابھی تک نہیں بدلی ہے، وہ اسی طرح ان لوگوں کو گھماتے پھراتے رہیں گے۔ ایک جو کرسیاں نہیں رکھی ہوتی ٹیبل کے اوپر جو لوگ کھیلتے ہیں گرد دائرہ بنا کر، تو یہ وہ ٹیبل ہے، یہ وہ کرسی ہے، اور اس کرسی کو کوئی پکڑ لیتا ہے، کوئی باہر گر جاتا ہے، اور بس ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تو ایک تماشا مجھے نہیں لگتا اگلے 100 سال تک اس تماشے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نظر آئی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی خواہ مخواہ انقلابی بننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ 2-3 سال نواز شریف صاحب کو برداشت کریں، اس کے بعد میں بھی بلاول کی باری آ جائے، نہیں تو کوئی الٹرنیٹ آپشن نہیں ہوگی، یہی آپ لوگ آپشن ہوں گے، اور اس وقت عمران خان یا عمران خان کی پارٹی میں سے کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا 2-2.5 سال کے لیے، اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ البتہ جو مین چیز تھی، ایک تو حافظ حمداللہ کے حوالے سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب
صدر پاکستان ہوں گے، اللہ کرے بن جائے، بننا بھی چاہیے، ان کا بھی حق بنتا ہے، اتنے لوگ بن گئے تو ان کو بھی بنا دو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ممنون حسین کو بنا دیا، کوئی کہتا ہے دہی بلے بیچتا ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے کا کام کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، تو اس کو بنا سکتے ہو، خاموش سے کرتے۔ تو فضل الرحمان صاحب کو بنا دیں، وہ تو بولتے ہی بہت اچھے اسپیکر ہے، گفتگو کرتے ہیں، ایک اچھے انسان بھی ہے۔ اور دوسری جانب مریم اورنگزیب صاحبہ سے اس وقت تمام پارٹی کے جو مرد ہیں وہ جیلس ہو رہے ہیں، اس پر مریم نواز صاحبہ کو غور کرنا ہوگا، اور جو نون لیگ کے جو پرانے رہنما ہیں ان کو میرے خیال سے سامنے لے کے آنا ہوگا، ان کو ٹکٹس دینی ہوگی۔ احسن اقبال صاحب نے بھی عطا کہ آج بیان دیا اس طرح کا کچھ کہ دانیہ عزیز صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے اتنے کوئی اہم امپورٹنٹ نہیں رہے کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں تھے۔ البتہ دانیہ عزیز صاحب کی کافی قربانیاں موجود ہیں نون لیگ کے لیے۔ اس حوالے سے جو بھی آپ لوگ کمنٹ کرنا چاہیں، میں کامنٹ سیکشن آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس پر کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور فالو کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔